اجتہاد و تقلید کے متعلق جو سوالات پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تقلید ایک فطری چیز ہے اور ایک واضح سی بات ہے اور ایک عقلی مسئلہ ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ کیوں کچھ لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں؟ اگر اتنی واضح سی بات ہوتی تو سب لوگ اس کے قائل ہوتے، کیوں اس کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مخالف بھی کوئی دلیل ہے. تو اس حوالے سے میں جواب اگر مختصر دینا چاہوں تو اتنا کہوں گا کہ شاید کوئی بھی ایسی واضح بات بھی نہیں ملے گی جس کا کوئی منکر نہ ہو. لہذا معیار یہ نہیں ہے. لوگ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صرف موت ایسی چیز ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے. تو لہذا مہم نہیں کہ کوئی منکر ہے یا نہیں، مہم یہ ہے کہ انسان کی اپنی عقل کس بات کا حکم لگاتی ہے. اگر اپنی عقل تسلیم کرتی ہے کہ تقلید ضروری ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، چاہے اس کا کوئی منکر ہو یا نہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں کہ انکار کیوں کیا جاتا ہے تو ہمیں چند ایک اسباب ملتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے واقع میدان میں. ایک قسم ہمیں ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو تقلید کے منکر اس لیے ہوئے کہ چند ایک روایات اور آیات کی وجہ سے وہ شبہ میں پڑ گئے. ہمارے پاس ایسی کچھ آیات موجود ہیں اور کچھ روایات بھی کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، یا مثلا صرف ائمہ علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ تأمل اور غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیات اور یہ روایات ایسی تقلید کی مذمت کر رہی ہیں کہ جو ایک نااہل انسان کی تقلید ہو، جو ہوائے نفس کے پجاری انسان کی تقلید ہو، جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے جو احبار اور علماء تھے وہ ان کی اندھی تقلید کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر اس پوچھے کہ وہ کہاں سے مثلا جو ہے وہ، بلکہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ دنیا دار ہیں، یہ لوگ اپنے ہوائے نفس کی خاطر اپنے مسائل تبدیل کرتے ہیں، پھر بھی وہ تقلید کرتے تھے. یا مثلا بعض سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ کے مقابل کسی آدمی کو اپنا امام مان کر اس کی بات ماننا، جس طرح کے بعض مسلمان جو ہے وہ کر رہے تھے. تو اس طرح کی تقلید جو ہے اس کی مذمت وارد ہوئی اور اس کو کوئی بھی جائز نہیں قرار دیتا. جس تقلید کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تقلید ہے کہ ایک ایسا عالم جس کے علم پر اعتماد ہے، جس کے زہد و تقوی پر اعتماد ہے، خوف خدا رکھتا ہے، معصوم امام کی حدیث یا قرآن سے حکم لیتا ہے، فتویٰ نکالتا ہے اور اس کے مطابق کوئی بندہ اپنا عمل قرار دیتا ہے. اب یہ تقلید کہاں ہے، وہ تقلید کہاں ہے؟ لیکن کچھ لوگ حدیثوں کے لفظوں کی گہرائی میں مثلا نہیں جا سکتے تو ان کو سب چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں. تو کچھ لوگ اس شبہ کی بنا پر تقلید کے منکر ہوئے. کچھ جو ہے عقلی شبہ کی بنا پر، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ عقل نہیں قبول کرتی کہ کسی غیر معصوم کی ہر بات کو من و عن قبول کیا جائے اور بغیر کسی دلیل کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ عقلی حکم اس صورت میں ہے جب کہا جائے کہ غیر معصوم کی ہر بات کو ماننا ہے، چاہے اس کی اپنی رائے ہو، قیاس ہو، اپنا اس کا جو ہے نظریہ ہو. جبکہ ہم جس تقلید کے بارے میں بات کر رہے ہیں عقل اس کو کبھی نہیں سمجھتا ہے کہ ایک غیر معصوم ہے لیکن عالم ہے، ایک مجتہد ہے اور حکم بھی وہ قرآن و حدیث سے نکال رہا ہے. تو قطعاً عقل اس کو کبھی نہیں کہتا، بلکہ اس کو ضروری سمجھتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خود مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتے ہیں. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے تقلید کا انکار اس وجہ سے کیا ہے کہ ہر بندہ آسانی سے مسائل شرعیہ سمجھ سکتا ہے تو کیوں تقلید کرے، قرآن و حدیث سے لے سکتا ہے. یہ بھی حقیقتاً شبہ ہے جس میں وہ لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں جو ابھی دین کے مسائل میں داخل نہیں ہوئے صحیح طرح. اس سمندر میں انہوں نے ابھی غوطے نہیں لگائے ہیں، ورنہ جو اس علمی میدان میں داخل ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا ہے، اس میں کتنی محنت چاہیے. آیات ہوں یا احادیث ہوں ان میں محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، عام ہیں، خاص ہیں، متعارض ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، کیسے ترجیح دینا ہے، کس کو کس پہ دینا ہے، کتنے ایک قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا نحو و صرفی قواعد کے، بلاغت کے قواعد کے، اصول فقہ کے قواعد کے. تو اس کے لیے زندگی کا ایک حصہ چاہیے، تب جا کر انسان اس اہل بنتا ہے. تو یہ بھی ایک شبہ ہے.
چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے تقلید کا انکار اس لیے کیا ہے کہ ان کو تقلید کا تعارف غلط کرایا گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تقلید جیسے ایک معصوم امام کی بیعت ہے، اسی طرح بھی مجتہد کی بھی ایک بیعت ہے اور اس کی ہر بات پر مر مٹنا ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث سے ہو یا نہ ہو. تو یہ تعارف بھی درست نہیں ہے. یہ بعض لوگ اصلاً چونکہ تقلید سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا تعارف دیتے ہیں، ورنہ ہماری مراد جو تقلید سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل ایسے فقیہ، ایسے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جائے جو فقیہ اور مجتہد علم میں بھی مضبوط ہے، زہد اور تقوی بھی رکھتا ہے، خوف خدا بھی ہے، اس نے قرآن و حدیث سے جو سمجھا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور انسان کا عمل اس کے مطابق ہو جائے. پانچویں قسم ایسے لوگوں کی ہے جو تقلید کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہوائے نفس سے ٹکراتی ہے. وہ خواہش نفس کے اتباع کرنا چاہتے ہیں اور تقلید میں پابندی ہے. چونکہ تقلید کریں گے تو دین کے احکام کا پابند ہونا پڑے گا، جبکہ وہ آزادی چاہتے ہیں، تو اس لیے تقلید کی مخالفت کرتے ہیں. اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو تقلید کا منکر ہے وہ اس لیے منکر ہے کہ وہ خواہش نفس کی اتباع کرنے والا ہے؟ یہ پانچویں قسم سے ہے. تو یہاں پر ہم نے جو دیکھی ہے چیزیں، چند ایک علامتیں ہیں ایسے لوگوں کی، ان سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے. مثلا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دوسرا احکام کا پابند نہیں ہے دین کا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، ارکان دین کو اس نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، پرواہ تک نہیں ہے، لیکن تقلید کے بارے میں بڑی بڑی بحثیں کرتا ہے، جو مل جاتا ہے اس سے بحث شروع ہے. تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایسے بندے کو دین کا درد نہیں ہے، بلکہ صرف خواہش نفس کی اتباع ہے، غلام ہے اپنے نفس کا. دوسری علامت ایسے بندے کی یہ ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ بندہ نااہل ہے، وہ دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کو باور کرانے کے لیے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو ان کے اندر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہے کہ علماء آ جائیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، مناظرے کے چیلنج دیتا ہے، جبکہ علماء اس کو اس اہل نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اس میں اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے. تو لوگوں کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حرکت کرنے والا انسان یہ ہمیں پھول بنا رہا ہے کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں، ورنہ وہ جاتا حوزات میں، مدارس میں، علماء سے بیٹھتا، ادھر باتیں کرتا، ان کو شکست دیتا، پتہ چلتا. لوگوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا، اسی لیے چھٹے امام سے ہے غالباً یہ حدیث کہ من ادعا او من قال انہ عالم فعلموا انہ جاہل، جو دعوے کرتا ہے بڑے بڑے کہ میں عالم ہوں تو جان لو کہ وہ جاہل ہے. عالم متواضع ہوتا ہے، بلکہ معصوم امام سے بھی پوچھا گیا کسی محفل میں کہ آپ اس امت کے علماء سے ہیں یا جہلاء سے، تو امام نے یہ نہیں کہا میں علماء سے ہوں، فرمایا لست من الجہلاء، میں جہلاء سے نہیں ہوں. امام اتنی تواضع کرتے تھے. تیسری علامت ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ اگرچہ وہ آدمی علم اور علماء سے مربوط نہیں ہے، اس کے باوجود وہ علمی بحثوں میں پڑتا ہے، یعنی ان بحثوں میں کہ جو مجتہدوں کی بحثیں ہیں، فقہاء کی بحثیں ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے، صرف اس دلیل کو لیتا ہے، اس روایت کو، اس حدیث کو جو اس کے خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے، اور دوسری اس کے مقابل جو اس کے ہوائے نفس سے ٹکراتی ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، ایسی حدیث جو اس کے موافق اس کو لیتا ہے اور پھر ڈھونڈتا ہے کہ کس مجتہد کا فتویٰ اس کے مخالف ہے، پھر وہ پوسٹ شیئر کر دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ حدیث یوں ہے اور مجتہد کا فتویٰ یوں ہے، جبکہ بعض دفعہ وہ حدیث انتہائی ضعیف ہوتی ہے اور مجتہد نے چھوڑا اسی لیے ہے کہ کمزور ہے، اس کے مقابل صحیح حدیث ہے جس پر عمل کیا ہے لیکن وہ اس کو نہیں لیتا، اس لیے کہ وہ اس کے خواہش نفس سے ٹکراتی ہے. مثلا ایک پوسٹ سامنے آئی ہے کچھ دنوں پہلے، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ مور حرام ہے چونکہ منسوخ جو ہے حیوانات میں سے ہے، اور ادھر سے آغا سستانی کا فتویٰ کہ وہ کہتے ہیں مور کھانا حلال ہے. اب حقیقتاً یہ پوسٹ کرنے والا بندہ، یعنی ہم اس کو دیندار نہیں کہہ سکتے، خواہش نفس کا پجاری انسان ہے، ورنہ وہیں پر وہ حدیث بھی موجود تھی جس پر آغا سستانی نے اعتماد کیا ہے. مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں وسائل الشیعہ میں صحیح حدیث ہے، ابن سنان سے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ پرندے میں سے کیا کھایا جا سکتا ہے،
تو فقال لا تأکل ما لم تکن لہ کانسہ، جب تک اس کے اندر پوٹا نہ ہو تو اس پرندے کو نہ کھاؤ. اور مور کے بارے میں یقین ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے ہاتھ سے ذبح کیا اور دیکھا ہے اس کے اندر پوٹا موجود ہے، تو یہ بھی حدیث معصوم ہے اور صحیح ہے. اسی طرح ابن بکیر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی، کل من الطیر ما کانت لہ کانسہ او سیسہ او حوصلہ، جس کے اندر پوٹا ہو، کانٹا ہو، وہ دانہ جس میں جمع ہوتا ہے وہ اس کا ظرف ہو تو کھا سکتے ہیں اس کو. اور مور میں یہ تینوں علامتیں موجود ہیں. البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر مشہور علماء نے کیوں مور کو حرام کیا ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث تھی کہ جو آغا سستانی نے اس لیے چھوڑ دی ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ ضعیف تھی. لیکن نتیجہ کے طور پر ہر مجتہد نے ایک حدیث پر عمل کیا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی مجتہد حدیثوں کی کے مقابل اپنی طرف سے فتوے دیتا ہے، یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے اور خواہش نفس کی اتباع ہے. کیونکہ یہ چاہے جھوٹ بھی بولنا پڑے، ان کو تہمت بھی لگانا پڑے، لوگوں کو کسی طرح تقلید سے دور کرنا ہے. اسی طرح مثلا عید گزری تو اس پر کچھ مجتہد بن بیٹھے کہ دیکھو جی ہمارے پاس روایات ہیں کہ عید کے دن جو ہے ائمہ جو ہے ان کو غم کی حالت میں ہوتے تھے، اور شیعہ بھی مثلا غم کرتے ہیں، جبکہ مجتہد جو ہے وہ عید کا حکم دیتے ہیں اور مستحب ہے. تو گویا یہ ثابت کرنا کہ مجتہد کا یہ فتاویٰ کہ عید والے دن مستحب ہے اچھے کپڑے پہننا اور عید پڑھنا یا خوشبو لگانا، یہ حدیث سے ٹکراتا ہے. جبکہ وہیں پر احادیث ہیں جس پر مجتہد نے عمل کرتے ہوئے فتویٰ دیا. مجموع البیان میں مثلا دیکھیں امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت جو ہے وہ اپنی زینت لے لو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے خذوا ثیابکم، اپنے ان کپڑوں کو لے لو جن کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرتے ہو، یعنی زینت والے کپڑے پہنو. للصلاۃ فی الجمعات والاعیاد، نماز جمعہ کے وقت اور نماز عید کے وقت. تو کیا پھر صرف غم اور حزن والی حدیث وہ معصوم کی ہے، اور یہ اچھا لباس پہننا مثلا خوشبو لگانا یہ معصوم کی حدیث نہیں ہے؟ تو اس طرح کے جو ہے جو بندہ کام کرتا ہے سمجھ لیں کہ یہ بندہ بھی دین کا درد نہیں رکھتا ہے، اس کو ائمہ کی احادیث سے اس کو کوئی سروکار نہیں. اس کو ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو علماء سے دور کرے، تقلید سے دور کرے. وہ ایک ذریعہ اور ہیلا بنا رہا ہے حدیث کو، ورنہ دوسری بھی حدیث ہے اس کو کیوں نہیں لیتا ہے. پھر اگر ایسے بندے کو کوئی حدیث نہ ملے جو مجتہد سے کے فتوے سے ٹکرا رہی ہو، تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ ایک فتویٰ لیتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ کوئی اس فتوے پر آیت لے آئیں یا حدیث لے آئیں. یعنی وہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجتہد بغیر دلیل کے بھی فتویٰ دیتے ہیں. مثلا ان میں سے ایک مسئلہ آیا ہوا تھا کہ کوئی حدیث اور آیت ہو کہ خمس جو ہے وہ مجتہد تک پہنچانا ہے، کوئی حدیث کوئی آیت. یعنی کہنا چاہتا ہے کہ فقہائے امامیہ یہ جو اول اسلام سے آج تک مثلا کہہ رہے ہیں، ان میں سے جو فقہا کے خمس مال امام بالخصوص مجتہد تک پہنچانا ضروری ہے یا جس کے پاس اس کی اجازت نہ ہو، گویا یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے، کوئی اس پر حدیث اور کوئی آیت یا روایت نہیں ہے. جبکہ مومنین کو یہ باور ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی فقیہ بھی جب کوئی حکم دیتا ہے اس نے بھی اس کے بارے میں سوال و جواب ہونا ہے کہ کہاں سے تو نے یہ حکم لیا تھا. یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث اس کا وہ سہارا لیا ہوتا ہے. مثلا خمس کے حوالے سے اگر آپ بحث تفصیلی ہے، یہ موقع نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نہج البلاغہ میں 131 نمبر ہے امام کے خط کا. اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وقد علمتم، اور جو تم جان چکے ہو، انه لا ينبغي ان يكون على الفروج والدماء والمغانم والاحکام وامامۃ المسلمین، کہ یہ جو کام ہیں فروج کے، خون کے مسائل یعنی قتل وغیرہ کے، اور مغانم جو غنیمت حاصل ہوتی ہے. اب خمس بھی جو ہے وہ ان مغانم کے تحت داخل ہوتا ہے، اسی غنیمت کا 5واں حصہ، مطلق فائدے کا 5واں حصہ، اور اسی طرح جو دوسرے احکام ہیں اور مسلمانوں کی جو امامت ہے یہ بخیل نہیں کر سکتا ہے اور جاہل نہیں کر سکتا ہے. وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ، جاہل بھی یہ کام نہیں انجام دے سکتا چونکہ وہ گمراہ کرے گا. تو لہٰذا
امام کا یہ کلام ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے ایک عالم کے پاس ہونے چاہیے. اسی طرح مثلا اور دلیل جو اس پر ہمارے علماء دیتے ہیں کہ خمس جو ہے غیبت کے دور میں یہ ان اموال میں سے ہے جن کا وارث غیب ہے. یہ اس طرح کا ہے جس طرح ایک یتیم ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کے اموال ہے. ایک مجنون آدمی ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کے اموال ہے. اوقاف کے اموال ہیں. یہ سب وہ اموال جن کا معین وارث موجود نہیں ہے. تو ان کو کیا کیا جائے؟ جس بندے کے ہاتھ میں آ جائے وہ لے لے، جہاں ان کو صرف کرے، یا نہیں اسلام نے خاص کسی آدمی کے حوالے کیا ہے کہ وہ ان میں تصرف کرے جس میں وہ مصلحت دیکھے. تو یقیناً یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر بندے کے حوالے کیا جائے. تو کس کے حوالے کیا ہے؟ روایات کہتی ہیں کہ ایسے امور جنہیں امور حسبیہ کہا جاتا ہے، یہ اس دور میں قاضی کے حوالے ہوتا تھا. قاضی یہ عمل انجام دیتا تھا، ان میں تصرف کرتا تھا. مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 429 پہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک قاضی جس کا نام غیلان تھا، امام نے اس سے پوچھا کیا تو شوہر اور بیوی میں جمع کرتا ہے، یعنی ان میں نکاح پڑھتا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا تو ان میں تفریق ڈالتا ہے، یعنی تو طلاق دیتا ہے، یعنی جب وہ شوہر جو ہے حقوق پورے نہ کر رہا ہو تو طلاق دیتا ہے؟ کہا ہاں. کیا تو قتل کرتا ہے، یعنی جب قصاص وغیرہ ہو؟ کہا ہاں. کہا تو حدود جاری کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا وَتَحْكُمُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، تو یتیموں کے اموال میں حکم لگاتا ہے، یعنی جن کا کوئی وارث وغیرہ نہ ہو، ولی نہ ہو؟ کہا ہاں. تو یہ روایت دلالت کر رہی ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو ائمہ کے دور میں قاضی کے حوالے ہوتے تھے. اسی طرح اور حدیث ہے، وہ بھی کافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 408 پہ، کہ ایک اور قاضی جس کا نام ابن ابی لیلہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو پوچھا کون ہے، میں نے کہا میرے ساتھ ابن ابی لیلہ ہے جو مسلمانوں کا قاضی ہے. تو امام نے اس سے فرمایا کہ تو قاضی ہے؟ کہا ہاں. تو امام نے فرمایا تأخذ مال ہذا فتؤتی ہذا، فلاں کا مال لے کر اس کو دیتا ہے؟ کہا ہاں. تقتل وتفرق بین المرء والزوج، قصاص میں قتل کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان طلاق جاری کرتا ہے؟ کہا ہاں. تو یہ بھی روایت دلالت کرتی ہے کہ یہ کام قاضی کرتا تھا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ائمہ نے کس کو قاضی قرار دیا ہے. تو ہم اپنی سابقہ اقساط میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ ائمہ نے فقہا کو قاضی قرار دیا ہے. مثلا یہ حدیث ہے کہ جس میں ابھی خدیجہ راوی ہے، معتبر حدیث ہے، اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، اپنے اندر اس آدمی کو جو ہمارے حلال و حرام کا عارف ہے، یعنی فقیہ ہے، اس کو جو ہے اپنے درمیان قرار دو. فإنی قد جعلتہ قاضیا علیکم، میں نے تمہارے اوپر اس کو قاضی قرار دیا ہے. تو خمس بھی ان اموال میں سے ہے، تو یہ بھی اس کے دائرہ اختیار میں ہے جن کو ائمہ نے قاضی قرار دی ہے، اور وہ فقہا ہے. تو قطعاً یہ تصور نہ کریں کبھی بھی مومنین کہ ہمارا کوئی فقیہ ایسا فتویٰ دے جس کے پیچھے اس کے پاس کوئی نہ حدیث ہو اور نہ ہی کوئی آیت ہو. البتہ وہ مجتہد جس کے علم، تقوی، زہد، سب چیزیں جس کی ثابت ہوں، کبھی بھی اس کے بارے میں یہ وہم و گمان ذہن سے نکال دینا چاہیے. لہٰذا یہ چیز ظاہر کرنے والے لوگ کہ دیکھو جی مجتہد کا فتویٰ حدیث کے مقابل ہے، جان لو کہ یہ آدمی ہوائے نفس کا پجاری انسان ہے، ورنہ اس کا علم اور تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تھی آخری وہ قسم کے جو تقلید کا انکار کرتے ہیں اور اس کی بنیاد حقیقتاً خواہش نفس کی اتباع ہے. والحمد للہ رب العالمین.